الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، ایک لمبے وقفے کے بعد، لانگ بریک کے بعد تفسیر قرآن کا یہ مقدس سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔ مولا کریم ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اے مریم، تمہیں بیٹا پیدا ہوگا۔ تو بی بی مریم کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگی کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ میرا کسی مرد سے تعلق ہی نہیں ہوا۔ لم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، جبکہ فطری طور پر مرد و عورت کے اختلاط سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ مرد و زن کا تعلق ایسا ہو کہ دونوں میں ہم بستری ہو، کچھ بھی نہیں، شادی نہیں، اور ناجائز طریقے سے بھی کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ تب فرشتوں نے کہا کہ دیکھو اے مریم، یہ رب کی قدرت کا ایک جلوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ ماں باپ کے ذریعے اولاد کو پیدا کر سکتا ہے تو باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ مولا کریم تم کو اور تمہارے بیٹے کو اپنی قدرت کا ایک جلوہ بنائے گا اور ساری دنیا پہ واضح کر دے گا کہ پروردگار کو اسباب کا محتاج نہ سمجھو، وہ اسباب کو باقی رکھتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی مجبوری نہیں ہے، یہ اس کی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے، آنکھ کو دکھانے کا سبب بنایا ہے، اگر وہ چاہے تو آنکھوں کے بغیر بھی دکھائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے دیکھتے تھے، آنکھ کے بغیر بھی دیکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی غلطی بتا رہے ہیں۔ الا تتق اللہ یا فلان کیف تصلی، تو کیسے نماز پڑھتا ہے، کیا تیرے دل میں ڈر نہیں ہے؟ تو نے بہت جلدی رکوع کر دیا، تو نے بہت جلدی سجدہ کر دیا، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سامنے، پیٹھ پیچھے، پیٹھ دیکھ رہی تھی۔ پیٹھ میں آنکھ کہاں ہے؟ پیٹھ میں آنکھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت کر دی،
فواللہ انی لاراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی، قسم اللہ کی جس طرح میں سامنے سے دیکھتا ہوں بالکل اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سامنے دیکھتا ہوں تو آنکھ سے اور پیچھے دیکھتا ہوں تو آنکھ کے بغیر۔ آنکھ ایک سبب ہے، اس سبب سے لوگ دیکھ لیتے ہیں چیزوں کو۔ اگر خدا کی قدرت جلوگر ہو، کوئی آنکھ بند کر لے تب بھی دیکھ لے، کوئی آنکھ بند کر لے تب بھی خدا اسے دکھا دے، اور کسی کی آنکھ کھلی ہو تب بھی اسے کچھ نظر نہ آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب اپنے مکان سے نکل کر جاتے ہیں، کافروں کی نگاہیں کھلی ہیں مگر کچھ بھی نظر نہیں آئے۔ یہ کافر سمجھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی گھر میں ہیں۔ صبح دیکھا نبی کا جلوہ نہیں ہے، علی کا جلوہ ہے۔ ہم تو ساری رات تکتے رہے، گھر سے نکلے گئے، کیسے چلے گئے؟ سامنے ہی سے گئے مگر تم کو نظر نہیں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کی قدرت کے ماتحت ہیں۔ اسباب کے بغیر بھی مولا کریم اپنی قدرت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں تک گزشتہ آیتوں کا ایک خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرشتے بی بی مریم کو سمجھا رہے ہیں کہ اے مریم تمہارا بیٹا کیسا ہوگا، تمہارا بیٹا جس کا نام عیسیٰ ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ کتاب یعنی توریت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے اتر گئی، موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بعد کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا علم دے گا، والحکمت، اور حکمت عطا کرے گا، والتوراۃ والانجیل، کتاب سے مراد توریت بھی ہے اور انجیل بھی۔ توریت کا علم بھی رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور انجیل کا تو لازمی طور پر ہوگا، کیونکہ انجیل یہ وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ہی اتاری گئی۔ تو اے مریم تمہارے بیٹے عیسیٰ، ان کے اندر یہ کمال ہوگا کہ یہ دو کتابوں کے عالم رہیں گے، اور ایسے عالم کہ پکے عالم رہیں گے، پرسنٹیج کے عالم نہیں رہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، ٹھیک ہے عالم ہیں، یہ مسئلہ بتائیے، نہیں میں 50% عالم ہوں، اس لیے یہ مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ ہر مسئلے کے بارے میں یہی کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ میں 50% عالم ہوں۔ بھائی 50% ہو تو کون سا 50% تم کو معلوم ہے؟ وہ معلوم ہے جس کا تم سوال نہیں کرتے ہو۔ جو سوال کرتے ہو وہ 50% جو مجھے نہیں معلوم ہے، میری نالج میں نہیں، وہ 50%۔ جو تم نہیں پوچھو گے وہی مجھے معلوم ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوا کرتے ہیں، تو کتنا بڑا عالم بھی رہے مگر کہیں نہ کہیں اس کو سوچنا پڑتا ہے۔ مگر جس کو پروردگار عالم سکھائے اور کہے کہ میں نے اس بندے کو سکھا دیا، تو اس بندے کے علم میں کمی کیسے آ سکتی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کو کتاب کا علم دے گا۔ یہ بات کب بتائی جا رہی ہے؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی مریم کو پہلے ہی بتا رہا ہے
والحکمہ، اللہ انہیں حکمت سکھائے گا۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کا مطلب ہے ہر کام کو مناسب طریقے سے انجام دینا، نہ کوئی چیز بڑھے اور نہ کوئی چیز گھٹے، یہ ہے حکمت۔ تو حکمت سکھا دے گا پروردگار۔ پھر وہ کتاب کیا ہے اس کی وضاحت، والتوراۃ والانجیل، توریت کا بھی علم دے گا، انجیل کا بھی علم دے گا۔ اب رہا قرآن مجید کا علم، آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو قرآن مجید ہی کی تفسیر بیان کریں گے، تو قرآن کا علم بھی آ جائے گا، کیونکہ قرآن اس وقت اتارا نہیں گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں قرآن اتارا نہیں گیا، کیونکہ قرآن جس پہ اترنے کا منتظر ہے وہ نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اتریں گے، اتر کر سمجھائیں گے شریعت کو، عیسوی شریعت کو نہیں سمجھائیں گے، محمدی شریعت کو سمجھائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب کی تفسیر نہیں کریں گے، قرآن مجید کی تفسیر کریں گے، قرآن مجید کا مطلب بیان کریں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے مریم تمہارے بیٹے کو اللہ رسول بنائے گا، رسول بنا کر بھیجے گا۔ کس قوم کی طرف بھیجے گا؟ اِلَىٰ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا۔ تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا، یہ خاص قوم کی طرف بھیجے گا، پوری دنیا کا نبی نہیں بنائے گا۔ پوری دنیا کا نبی اللہ نے بنایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بنایا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے خطاب کیا، یا قومی یا قومی یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ خود کہہ دو اے نبی، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، یہ ایسا لفظ ہے جس میں پوری دنیا آ جاتی ہے۔ او مین کائنڈ، پورے ساری قومیں آ گئی۔ انی رسول اللہ الیکم، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اس کے بعد جمیعاً، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ جمیعاً یعنی سب کا میں رسول ہوں، عربستان والے کا بھی میں رسول ہوں، ترکستان والے کا بھی میں رسول ہوں، پاکستان والے کا بھی میں رسول ہوں، ہندوستان والے کا بھی میں رسول ہوں۔ ساری دنیا میں جتنی بستیاں ہیں، جتنی آبادیاں ہیں، ان تمام لوگوں کا میں رسول ہوں۔ یہ جو رسالت عامہ یا رسالت مطلقہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ۔ ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مگر مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ رسول العالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم میں تمہارے بیٹے کو رسول بناؤں گا، بنی اسرائیل کا رسول بناؤں، دوسری قوموں کا رسول نہیں بناؤں گا۔ انی قد جیتکم بآیۃ من ربکم، اے مریم تیرا بیٹا عیسیٰ دنیا میں جب ظاہر ہوگا، پیدا ہو جائے گا، لوگوں سے وہ کہے گا کہ میں آیا ہوں تمہاری طرف، انی قد جیتکم، میں آیا ہوں تمہاری طرف، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ لے کر آیا، میں خالی ہاتھ نہیں آیا۔ دیکھیے کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرے،
تو ثبوت میں معجزہ پیش کرنا چاہیے. تو میں میرے نبی ہونے کی دلیل معجزے کی شکل میں پیش کروں گا. اور معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ایسا کام کرنا جو کام دوسرے کر نہیں سکتے کسی بھی صورت میں، یہ ہے معجزہ. عام طور پر لوگ کرتے ہیں ایک گلاس پانی پی لیا تو وہ معجزہ نہیں. ایک گلاس پانی تو سب پی سکتے ہیں. معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا تالاب ہے، اس تالاب کے پورے پانی کو ایک شخص پی جائے جسے دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، یہ ہے معجزہ. تو میں معجزہ لے کر آیا ہوں. اور میرا معجزہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم، میں بناتا ہوں تمہارے لیے، میں بناؤں گا تمہارے لیے. اور جب معجزے کی بات ہوئی تو فرمایا من ربکم، یہ جو معجزہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں یہ میری ذاتی قدرت نہیں ہے بلکہ تمہارے رب کی دی گئی طاقت ہے. اسی لیے کہا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے میں معجزہ لے کر آیا. تو ہر نبی کا معجزہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا جلوہ ہے. اور ہر نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے. خدا کی قدرت سے ہٹ کر کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اگر خدا طاقت نہ دے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک معمولی کام کوئی نہیں کر سکتا تو غیر معمولی کام کون کر سکتا؟ پیغمبر کا جو معجزہ ہے وہ غیر معمولی ہوتا ہے، غیر معمولی ان یوزول ہوتا ہے. یوزول چیز کو معجزہ نہیں کہہ سکتے، یوزول چیز کو عادت کہے. یہ عادت سب میں پائی جاتی ہے. خلاف عادت اسے کہتے ہیں خرق عادت، یعنی عادت کو توڑنے والی چیز. ہر سننے والا کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا، ایسا تو نہیں ہوتا مگر ہو گیا، نبی سے ہو گیا تو اس کا نام ہے معجزہ. اور لفظ معجزہ پہ غور کیجئے. معجز کا معنی ہے عاجز بنانے والا، معجز کا معنی ہے عاجز بنانے والا. تو معجز معجزہ یعنی پیغمبر ایسا کام کرے گا جس کام کے کرنے سے دنیا کے سارے لوگ عاجز آ جائیں، کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. تو میں تمہارے لیے بناؤں گا من الطین، مٹی سے، چکنی مٹی سے، یعنی وہ مٹی جو پانی میں بھیگ بھیگ کر ایک دم نرم ہو جاتی ہے. تو میں مٹی کو اٹھا کر کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل بناؤں گا. مثلا اٹھا کر مٹی کو کبوتر کی شکل بنا دیں تو کبوتر کی شکل چھڑا دینا. یہ جو لوگ نقاش ہوتے ہیں، نقش کرنے والے، نقش و نگاری کرنے والے، یہ اس طرح کی تصویر بنا دیتے ہیں. اور جن کو یہ بنانے کا ہنر حاصل ہے وہ لوگ بھی انسان کے بھی پتلے بنا دیتے ہیں. جیسا انسان ہے ویسا ہی پتلا بنا دیتے. ایسا پتلا بناتے، پتلے کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی. جب نیا گھر بناتے تو ایک پتلا بنا کر اس کے ہاتھ میں لکڑی، کیوں؟ کوا سمجھ جانا کہ کوئی لکڑی لے کے کھڑا ہے، بھاگ جاتا وہاں سے. کوئی کتا بھی آئے گا تو ڈر کر چلے جائے گا. انسان کو معلوم کہ پتلا ہے، مگر جانور کو کیا معلوم؟ جانور سمجھتا لکڑی ہے ہاتھ میں جاؤں گا تو مجھے مار دے گا، اس لیے ڈر کے بھاگ جاتے. اسی لیے وہ کام کرتے لوگ. تو جس کے پاس یہ صنعت کاری ہے، کاریگری ہے، وہ لوگ
پتلا بنا سکتے ہیں، کبوتر کا بنائیں گے، طوطے کا بنائیں گے، مگر اسے اوریجنل کبوتر نہیں بنا سکتے، اصلی کبوتر نہیں بنا سکتے. اصلی کبوتر کوئی بنا ہی نہیں سکتا. کبوتر کا ہم شکل بنا کے رکھ دے گا، دور سے کوئی دیکھے گا تو اسے وہ سمجھے گا کہ اصلی کبوتر ہے. اگر بچہ دیکھے گا تو سمجھے گا کہ اصلی کبوتر ہے، مگر عقل مند آدمی سمجھ جائے گا کہ اصلی نہیں ہے، نقلی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نرم مٹی کو لے کر اپنے ہاتھوں سے اسے جس شکل میں اسے ڈھالنا چاہتے ڈھال دیتے تھے. طیر کا معنی ہے پرندہ، کبوتر، چڑیا، کوا، جو بھی پرندہ اڑنے والا ہے، دنیا میں مختلف پرندے ہیں، تو میں بناؤں گا. فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک ماروں، بنا کر، یعنی ڈھانچہ کبوتر کی شکل میں، مٹی سے کبوتر کی شکل میں ایک ڈھانچہ بنا کے اسے میں پھونکوں گا. جب پھونکوں گا فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ اصل پرندہ بن جائے گا، اصل پرندہ بن کے اڑے گا. اور اسے ذبح کر کے کوئی کھائے تو اس کا گوشت اصلی پرندے کی گوشت کی طرح رہے گا. وہ آواز بھی نکالے گا، وہ دیکھے گا بھی، وہ اڑے گا بھی. مگر یہ سارا کرشمہ جو میں دکھا رہا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے دکھا رہا ہوں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی طاقت سے میں یہ کام کروں گا، یہ معجزہ ہوگا میرا. اب بتائیے، کیا دنیا میں کوئی انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ پلاسٹک کے طوطے کو لے کر پھونکے اسے اصلی طوطا بنا دے؟ نہیں ہو سکتا. یہ مٹی سے، یہاں پر مٹی سے پرندوں کو بناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے ان کے ہاتھوں میں وہ کمال دیا تھا، ہاتھوں میں وہ کمال دیا تھا، جس ڈیزائن کا پرندہ بنانا چاہتے تھوڑی ہی دیر میں بنا دیتے. بنانے کے بعد دوسرا آدمی 100 بار پھونکے گا بھی تو کیا بھی نہیں ہو، پھونکتے 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 دم ہو جائے. اب عیسیٰ علیہ السلام لے کر ایک بار پھونکتے ہیں صحیح پرندہ بن کے اڑ جائے. یہ کرشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے پہلے ہی بی بی مریم کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا بیٹا یہ کمالات دکھائے گا اور دعویٰ کرے گا. کسی بھی وقت اس کے لیے وقت کی قید نہیں، دن میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، رات میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں. کسی بھی وقت کوئی آ کر کہے کہ مٹی میں پرندہ بناؤ، وہ جو پرندہ کہے گا وہی پرندہ بنائے گا. چڑیا بناؤ، مینا بنانا کیا مینا بنا دے. تیتر بنانا ہے، بٹیر بنانا ہے، بنا کر پھونکیں گے تو اصلی بن کے اڑ جائے. تو پرندہ خریدنے کی ضرورت نہیں. مٹی میں مٹی مفت میں مل جاتی ہے، چکنی مٹی. تو مٹی میں جس طرح آپ بڑے بناتے ہیں ماش کے بڑے ہاتھ سے، یا کفتہ بنانے کے لیے یا گلابی جامن بنانے والے اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس طرح اس کا سانچہ بنا کے ڈال دیتے ہیں، تو اسی طرح بلکہ اس سے بھی آسان تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ مٹی لو، چکنی مٹی، اپنے ہاتھوں میں اسے ذرا گھما کر یہ کر کے اسے شکل دے کے، پھر آپ کو 100 کبوتر چاہیے، فوراً پھونک 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 کے 100 کبوتر تمہارے حوالے کر دیں بڑی آسانی سے. یہ کرشمہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مٹی میں پرندے کی شکل بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا. جب تک عیسیٰ علیہ السلام پھونکیں گے نہیں، دم نہیں کریں گے اس میں، وہ اصلی پرندہ نہیں بنے گا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ،
اور میں شفا دے دوں گا، صحیح کر دوں گا، بیماری دور کر دوں گا۔ کس کی؟ الاکمہ، الاکمہ یعنی وہ اندھا جو پیدائشی اندھا، مادرزاد اندھا، یعنی پیدا ہوا ہی اندھا بن کر، پہلے بینا تھا، دیکھتا تھا، بعد میں اندھا ہوا تو اندھا پن اس پہ طاری ہوا، اندھا پن اس پہ طاری ہوا۔ جو طاری ہوا اس کو نکال دینا آسان ہے، ایسا اندھا کہ کبھی اس کی آنکھ میں روشنی تھی ہی نہیں، ایسے کا کون علاج کرے گا؟ تو میں اسے شفا دوں گا بغیر سرجری کے، دوا ٹپکائے بغیر، بس میرا ہاتھ اس پہ رکھوں گا تو وہ دیکھنے لگے گا۔ والابرص، اور کوڑ کی بیماری والے اسے بھی میں ہاتھ لگا کے صحیح کر دوں گا۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج کرنے سے اطباء یعنی ڈاکٹر لوگ عاجز ہیں، مجبور ہیں۔ تو یہ ایک لمحے کے اندر ایسے اندھے کو لے آؤ جو جب سے پیدا ہوا اندھا ہے، 50 سال اس کی عمر گزر گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لاؤ، یہ سیکنڈ میں بلکہ ودن نو ٹائم ہاتھ رکھیں گے تو ایسا دیکھے گا گویا کہ کبھی اندھا تھا ہی نہیں۔ وہ احیی الموتیٰ، اتنا ہی نہیں، جو مر گیا اسے میں زندہ کروں گا، احیی میں زندہ کروں گا الموتیٰ مرے ہوئے لوگوں کو۔ تو یہ کام اللہ ہی کرتا ہے، غیر اللہ نہیں کر سکتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام غیر اللہ، اب غیر اللہ ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے یہ بھی کرتا ہوں۔ یہ کام میرا نہیں، میرے رب کا ہے، مگر میں اس رب کا نبی ہوں، یہ بتانے کے لیے یہ کام کر دوں گا۔ کسی بھی میت کو لے کے آؤ جو مر گیا، مر کے 10 گھنٹے ہو گئے، اب اس کا بیٹا کہ فریاد کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ پھر زندہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آئے، بس یہ ٹھوکر ماری تو زندہ ہو گیا۔ عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو جی اٹھے مردے، لیکن عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو جی اٹھے مردے، لیکن کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کو زندہ کیا جو کبھی زندہ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کو زندہ کر دیا جو کبھی زندہ ہی نہیں تھی۔ شاعر عرض کرتا ہے عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو جی اٹھے مردے، لیکن کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنے دعویٰ میں بالکل سچے، جو کہا وہ کر کے دکھایا، مگر ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دین سے، اللہ کی نوازش سے، بائی دا گریس آف اللہ، بائی دا گریس آف اللہ، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ پھر فرمایا کتنے معجزے ہو گئے۔ پہلا معجزہ ہی بڑا کمال کا معجزہ ہے۔ آج مرغی کی قیمت کیا ہے؟ اصلی مرغی جو جسے دیسی مرغی کہتے ہیں، دیسی مرغی کو ہم مدراس والے دیسی نہیں ناٹی مرغی بولتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام اگر آ جائیں تو چکنی مٹی اٹھا کر اسے مرغی کی شکل دے کر پھونک ماریں گے تو اصلی مرغی بن جائے۔ اب اس کا گوشت کھاؤ تو اصلی مرغی کا گوشت آپ کے پیٹ میں گیا، اور اصلی مرغی کے اندر جتنے ویٹامنس ہیں، ویٹامنس جتنے حیاتیات ہیں، وہ سارے ویٹامنس، وہ سارے حیاتیات اس مرغی میں ہوں گے، کیونکہ اصلی پرندہ بنا دیں گے۔
تو کتنی آسانی ہو جائے گی. اگر ایک کرشمہ کسی کو مل جائے تو ہمیشہ روزانہ وہ دعویٰ کر دے گا کہ میرے گھر آ جاؤ، میں تم کو دیسی مرغی دیتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دے گا، جس کو دینا ہے اسی کو دے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا. تو یہ اور اس کے سوا ہر بیمار کو شفا دینا، ہر بیمار کو، اور ایسا بیمار جس کا دنیا میں علاج ہی نہیں، لا علاج بیمار کہتے ہیں اس کو. لا علاج یعنی نو ٹریٹمنٹ، لا علاج، لا کا معنی ہے نو، لا علاج بیمار. تو ماپیٹی انڈا اور کوڑ کی بیماری والا. اور سب سے بڑھ کر مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو نہیں سکتا. اگر کوئی زندہ ہو جائے، مثلا کسی کی میت پڑی ہوئی ہے، لوگ آتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، روتے ہیں، آ کے بیٹھتا، چونبا مر گیا تو ذرا آنکھ کھول با، ذرا دیکھ با. اگر وہ واقعی آنکھ کھول کے دیکھ دے تو اسے دیکھنے جو آیا وہ مردہ بن جائے گا. ہاں کیا میں کھولے، کیا بول دیا تو بس پریشان. اور بعض لوگ ان کے گھر میں موت ہو جاتی ہے، دوسرے دن آتے، ابا گزر گئے، گزرے، بہت روئے 3 دن میں، ابا چلے جیسا آج دکھتا. بہت ڈر ہوتا مجھے، بھائی تیرے ابا اتنے چلتے تجھے کیوں ڈر ہوتا؟ وہ بہت پریشان ہوتا. میں سوتا اتنی رات کو، گھر کے باہر آ کر پڑا تو روڈ کو چلے جیسا دکھتا. تو لوگوں کے وہم کا یہ عالم ہے. مرے ہوئے انسان کی لاش پڑی ہے، آ کے بولتے ہیں چلے گا نا، بات کرنا، کچھ تو بولنا، تو کچھ نہیں بولتا. اگر کچھ بول دے، بس اتنا کہہ دے، بات کرنا کیا، اتنا پوچھا تو بس یہ چیخ مار کے گر جائے گا سامنے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے. اس سے بڑھ کر اور ایک معجزہ، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، تم کیا کھائے ہو میں تم کو بتاؤں. کھانے کے بعد پیٹ میں چلی گئی غذا، اسکیننگ کے بغیر میں بتاؤں. یعنی میری نگاہوں میں اس کی اسکیننگ ہے کہ میں بتا دوں گا. تم روٹی کھا کر آئے، بغیرہ کھا کر آئے، بریانی کھا کر آئے تو چکن کھائے، مٹن کھائے، ویجیٹیبل بریانی کھا کر آئے، آلو کا سالن کھائے، اروی کا کھائے، بھنڈی کا کھائے، پھال کھا کر آئے، یا صرف 4 کھانا کھا کر آئے، میں دیکھ کے بتا دوں گا. یہ کرشمہ دوسرا نہیں کر سکتا. کوئی کھا لے کر گھر میں باسی کھانا کھا کر آ کے بولے واہ بہترین خورما کھا کر آیا، تو ہم اسے مان لیں گے، کیا کریں؟ پیٹ کے اندر کی چیز ہے. برتن میں رکھ کے بولا، برتن میں کوئی اڈلی رکھ کے بولا کہ اس کے اندر بریانی ہے، تو ہم کھول کر چیک کریں گے ہاں کیا ہے. اگر کھا لے کر آیا تو کیا کرنے والا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو بولا وہ ماننا، جو بولا وہ ماننا پڑے گا. مگر یہ چیٹنگ، یہ جو دھوکہ بازی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں چلی. آ کر بیٹھتے بولے کیا کھا کر آئے؟ کافی پی کر آ کے میں چائے پیا، بولا تو نہیں کافی ہی پی کر آئے. پیٹ کے اندر کیا ہے؟ بما تأکلون، تم جو کھاتے ہو اس کی خبر میں تمہیں دے دوں گا. وما تدخرون فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں کیا تم رکھے ہو اسٹاک کر کے، ذخیرہ کر کے، وہ بھی بولوں گا. تمہارے گھر میں اس وقت فریج کے اندر اتنے کلو مٹن ہے، اتنے بیگن پڑے ہوئے ہیں، اور اتنے جام پڑے ہوئے ہیں، پورا میں بول دوں گا. تو فریج میں رکھو تو بھی بول دوں گا، یوں ہی کسی برتن میں رکھو تو بھی بول دوں گا. ہزاروں آدمی آ کر پوچھیں کہ میرے گھر میں کیا ہے تو برابر بتا دوں. اگر وہ رکھتے ہوئے بھول گیا، 10 آم رکھا یا 12 آم رکھا، بھول گیا، عیسیٰ علیہ السلام بتا دیں گے نہیں تو 10 آم بھی رکھا ہے. تو کس کے گھر میں کیا کیا چیز جمی ہوئی ہے، کیا کیا خزانہ ہے، کتنے پیسے رکھا ہے، کتنے نوٹ رکھا ہے، کتنے ہیرے جواہر رکھا ہے. تدخرون فی بیوتکم، تمہارے گھر میں تم
جو رکھتے ہو، کھانے کی چیز رکھتے ہو، برتنے کی چیز رکھتے ہو، جو بھی تمہارے گھر میں ہے میں بتاؤں گا تم، مجھے ٹیسٹ کرنا تو کر کے دیکھو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کر دیکھو۔ لوگوں نے پوچھا بھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا بھی، ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک ان تمام باتوں میں نشانی ہے تمہارے لیے، میرے رب کی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ یہ جو کمالات میرے اندر ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے کمالات نہیں ہیں، میرے رب کے دیے گئے کمالات ہیں۔ میرے رب کو تم مانو، میں اس رب کا پیغمبر ہوں، اس کی قدرت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، تم کو سمجھانے کے لیے رب نے مجھے ایسے کرشمے عطا کیے جو تم لوگ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا یہ کام۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لاتے ہو تو ایمان لاؤ، مان لو، سچائی کو قبول کر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس دعوے پر ایک دلیل بھی قائم کر دی، معجزے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، اور جس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ دجال، فریبی، مکار، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متنبی۔ ایک نبی، متنبی، نبی اوریجنل نبی، متنبی ڈپلیکیٹ نبی۔ متنبی یہ لفظ کتابوں میں ہے، بول چال میں نہیں ہے۔ تو متنبی، ہارون رشید کے زمانے میں ایک متنبی پھنس گئے، نبوت کا دعویٰ کیا تو ہارون رشید نے اس کو بلایا، سزا دینا ہے، وہ تو جھوٹا ہے مگر ذرا اس سے پوچھ تاچھ بھی کر لیں گے۔ ہارون رشید نے پوچھا تو نبی ہے، دعویٰ تو کرتا ہے؟ ہاں دعویٰ کرتا ہوں میں، ڈر بھی رہا ہے، تیرے پاس کیا معجزہ ہے؟ تمہارے دل میں کیا ہے بولوں گا بلا۔ اچھا میرے دل میں کیا ہے؟ میں جھوٹا ہوں، یہ تمہارے دل میں ہے نہیں، میں جھوٹا آدمی ہے، تمہارے دل میں ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ میں تو پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک پاگل انسان تھا۔ پھر اس نے توبہ بھی کر لی، بس یوں ہی میں ہنسی مذاق میں بول دیا، توبہ کر لیا، مجھے معاف کر دو، اس طرح۔ تو اس کا معجزہ کیا تھا؟ تمہارے دل میں کیا ہے بولوں گا۔ اچھا کیا ہے دل میں میرے؟ بول، میں جھوٹا آدمی ہے نہیں دل میں تمہارے۔ ہر مومن کے دل میں وہی رہے گا کہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب جلیل ہم پر ایسی مہربانی فرما کہ ہم شیطانی اثرات سے بچ جائیں۔ اے پروردگار ہمیں ناجائز خواہشات پر غلبہ عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔